السلام علیکم دوستو، میرا نام بلال رکیب عباسی ہے۔ آج رمضان مبارک کا 21واں روزہ تھا اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، تو صبح صبح میں اٹھاؤں، گھر والے کہتے ہیں جائیں اور دودھ والی دکان سے دودھ لے آئیں۔ بارکو کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ دریائے بارکو بالکل سوکھ چکا ہے۔ اس کے بعد میں چلا گیا دودھ والی دکان پر، جا کر دودھ اور دہی لیا۔ دہی لینے کے بعد واپس میں اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ راستے میں مجھے مل گیا تھا شہباز، اس سے دعا سلام کی۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر دیکھا تو سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ سحری میں آج تھا لسی کا ساگ، اس کے ساتھ مرغی کا سالن تھا، ساتھ میں پراٹھے تھے اور دہی تھا۔ آج ہمارے گھر حمزہ بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وقت ہو چکا تھا نماز فجر کا، تو میں گھر سے نکل گیا مسجد کی طرف۔ آج صبح بہت مزے کا موسم تھا۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا مسجد میں۔ مسجد میں جا کر سب سے پہلے میں نے ادا کی سنتیں ادا کرنے کے بعد وقت ہو گیا تھا نماز فجر کا، تو میں نے باجماعت مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کار صاحب نے دیا درس۔ آج 21 رمضان مبارک تھا، تو کار صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی فضیلت بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چند ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی، ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں آپ بات فرمائیں۔ جب اتنی بات کی تو حضرت علی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نکاح کے حوالہ سے بات کروں۔ یعنی اس میں کوئی آنے والی بات نہیں تھی، مگر آپ شرمیلے تھے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے مزید کہا تو پھر آپ تشریف لے کے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی خیریت سے آئے ہیں۔ کرتے کرتے پھر آپ نے عرض کی یا نبی اللہ، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اے علی، ابھی جبریل کے ذریعے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے اپنے نکاح میں دوں۔ اس کے بعد میں تیسری منزل پر چلا گیا۔ بہت مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے نبیل سے پوچھا بتاؤ موسم کیسا ہے۔ نبیل نے کیا کہا آپ خود سن لیں۔ نبیل بھائی، آپ اس موسم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، بڑا زبردست موسم ہے، سردی ہے، ٹھنڈ واپس شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ کر کارسا کی ویڈیو شوٹ کی۔ ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ نبیل آج میرے ساتھ نہیں تھا کیونکہ اس کو مسجد میں تھوڑا سا کام تھا، تو پھر میں اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ گھر پر آ کر سو گیا۔ پھر میں جب سو کر اٹھا تھا وقت ہو چکا تھا نماز ظہر کا، تو سب سے پہلے میں تیار ہوا۔ تیار ہونے کے بعد نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد میں نے جانا تھا آج افطاری کی ایک دعوت پر، تو میں گھر سے نکل گیا، بائکیا کیا اور میں چلا گیا میٹرو سٹاپ کی طرف۔ اٹھال چوک سے ہوتا ہوا میں پہنچ گیا میٹرو سٹاپ پر۔ تو میٹرو پہ میں نے اس وجہ سے جانا تھا کیونکہ میرا بائک ایک دوست لے کر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میٹرو پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میٹرو کا ٹکٹ لیا۔ ٹکٹ لینے کے بعد سفر شروع ہوا۔ راستے میں میٹرو والے کہتے ہیں کہ آپ نے سامان کی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی موبائل شمائل گم گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ 40 سے 45 منٹ کا سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا منڈی موڑ۔ منڈی موڑ جا کر ہوتا اور 5 سے 10 منٹ کا پیدل سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا اپنے پھپھا کے گھر، کیونکہ آج ہماری افطاری پھپھا کے گھر تھی۔ جتنی دیر میں پہنچا، ارسلان، اسنین اور حسین اور گھر والے بھی سارے پہنچ چکے تھے۔ میرے پھپھا کا بیٹا ہے، یہ بھی باہر آ گیا تھا۔ آپ فوجی کالونی جائیں اور آپ کو پٹھان نہ نظر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے پھپھا کا بڑا بیٹا ہے جو اس دن ہمارے گھر بھی آیا تھا، آپ نے ولاگ میں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد افطاری کا وقت ہوا تو انہوں نے دسترخوان سجایا، دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد افطاری کی۔ افطاری کے بعد وقت ہو چکا تھا نماز مغرب کا، تو میں نے اپنے کزنوں کو ساتھ لیا اور ہم چلے گئے مسجد میں۔ مسجد میں جا کر سب سے پہلے نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد واپس گھر آئے تو میرے کزن سارے بیٹھ کر کھیلنے شروع ہو گئے تھے لوڈو۔ کزن سارے بیٹھے ہوئے تھے لوڈو کھیلنے کے لیے۔ اتنی دیر میں وقت ہو گیا نماز عشاء اور تراویح کا، تو پاس ہی میں میرے ایک استاد محترم کی مسجد ہے، تو میں نے کزن کو ساتھ لیا اور میں چلا گیا استادوں کے پاس نماز اور تراویح پڑھنے کے لیے۔ تراویح پڑھی۔ تراویح کے بعد استادوں سے ملاقات کی۔ استادوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ اس کے بعد ہم واپس چلے گئے فوجی کالونی کی طرف۔ گائز یہ میں ہوں گائز۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کزن لوگوں کے گھر جا کر بیٹھے اور پھر ہم نے سفر واپس اپنے گھر بارکو کی طرف شروع کر دیا۔
پھر ہم اپنے گھر براکو پہنچ گئے۔ آج کے ولاگ کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ باقی آپ کو اگر آج کا ہمارا ولاگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔